مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ جیسے کہ آپ بھائیوں سے اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کل سے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی تشریح کریں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ ساتھیوں اور بھائیوں کی دعاؤں سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف سیکھنی ہے۔ جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں قرآن کریم کی تعریف کے متعلق، کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ تعالی الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف۔ یہ قرآن کریم کی تعریف ہے۔ کتاب عربی لا ریب فیہ، قرآن کریم ایک کتاب ہے عربی زبان میں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں۔ انزلہ اللہ تعالی، نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، الی محمد، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، بوحی جلی، وحی جلی کے ساتھ۔ یاد رکھیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، اقسام تو بہت ہیں، ایک کو وحی جلی کہا جاتا ہے اور ایک کو وحی خفی کہا جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، دوسرے کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ اب وحی جلی سے کیا مراد ہے؟ وحی جلی کہا جاتا ہے واضح، جو بالکل واضح ہو۔ اب لازمی بات ہے، قرآن کریم وہ وحی ہیں جو وحی جلی ہیں، یعنی جس پر جبریل آئے ہیں اور قرآن کریم کو لے کر لائے ہیں، اسے کہا جاتا ہے وحی جلی۔ اور ایک ہوتا ہے وحی خفی، خفی کا معنی ہے پوشیدہ، جس پر جبریل نہیں آئے، اللہ نے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی۔ یا دوسرا انداز وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع سے مراد جس پر جبریل نے تلاوت کی ہو، وحی غیر مطلوع وہ ہے کہ جس پر جبریل نے تلاوت نہ کی ہو۔ تو اب تعریف قرآن میں ہم نے کہا کتاب عربی لا ریب فیہ، انزلہ اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی، اللہ نے نازل کیا اس کتاب کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوحی جلی، وحی جلی کے ساتھ، المنقول الینا نقلا متواترا، اور یہ قرآن ہم تک جو پہنچا ہے نا،
یہ نقل متواترہ کے ساتھ، نقل متواترہ، اور المکتوب فی المصاحف، اور لکھا ہوا ہے صحیفوں میں۔ تو یہ قرآن کی مختصر تعریف، تاکہ ہم قرآن شروع کریں تو کم سے کم اس کی تعریف ہمارے ذہن میں ہو کہ کتاب عربی لا ریب فیہ انزلہ اللہ تعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلی المنقول الینا نقلا متواترا المکتوب فی المصاحف۔ اب دوسری بات، قرآن کریم 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور یقیناً 114 صورتیں ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اب یہ 30 پاروں پر مشتمل قرآن، 114 صورتوں پر مشتمل قرآن، اس کے اندر بے شمار مسائل، بے شمار احکامات، لیکن قرآن کا جو اپنا مسئلہ ہے نا، وہ ایک ہی مسئلہ ہے، وہ ہے مسئلہ توحید، وہ ہے مسئلہ توحید۔ اور یقیناً جسے علماء کرام موضوع بھی کہتے ہیں، یا بعض کہتے ہیں مرکزی مضمون۔ مسائل تو بے شمار ہیں، احکام بے شمار، اوامر نواہی وغیرہ بے شمار، لیکن قرآن کا اپنا جو مسئلہ ہے نا، قرآن کریم کا اپنا جو فن ہے، وہ مسئلہ توحید ہے۔ اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کو اللہ نے کس لیے نازل فرمایا، جسے علماء کرام تعبیر کرتے ہیں حکمت نزول قرآن۔ اور یقیناً بے شمار آیتیں ہیں، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، میں صرف خلاصے کے طور پر کہوں گا کہ اللہ نے جو قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم پر غور و فکر کیا جائے، جیسے کہ سورۃ صاد میں موجود ہیں آیات نمبر 29 میں، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، کہ ان کی آیتوں میں غور و فکر کیا جائے۔ دوسری حکمت قرآن کریم کے نازل ہونے کی، وہ بھی اسی آیات میں موجود ہیں، وَلِيَتَذَكَّرَ، تاکہ نصیحت حاصل کرے اس کتاب کے ذریعے۔ اور تیسری حکمت جو ہیں وہ سورۃ ابراہیم کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کریم نے اس قرآن کو کیوں نازل فرمایا۔ تو سورۃ ابراہیم کی پہلی آیات ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جائے، روشنی کی طرف لایا جائے۔ اسی طرح چوتھی جو حکمت ہیں وہ سورۃ انعام کے اندر موجود آیات نمبر 51 میں، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہ اسی قرآن کے ذریعے ہم ان لوگوں کو ڈرائیں جو قرآن کریم کے نہ ماننے والے ہیں، جو دین اسلام کے نہ ماننے والے ہیں، ان کو ڈرائیں اللہ کے عذابوں سے۔ کہ دیکھیں جی، پچھلے جو اقوام تھے، سابقہ جو قومیں تھیں، انہوں نے انکار کیا تو ان پر کیسے کیسے عذابیں آئیں۔ اگر آپ بھی انکار کرو گے تو آپ پر بھی ایسے ایسے عذابیں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح چھٹا قرآن کریم کے نزول کا مقصد یا حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے ان لوگوں کو ہم بشارتیں سنائیں جو قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، تو ان کو ہم بشارتیں سنائیں۔ بشارت کہا جاتے ہیں خوشخبری کو۔ اب لازمی بات ہے کہ جو قرآن کا ماننے والا ہوگا، جو اللہ کا ماننے والا ہوگا، رسول کا ماننے والا ہوگا، تابعدار ہوگا، ان پر مصائب آئیں گے۔ دنیاوی جو تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، لوگوں کے لعن طعن اور لوگوں کے اعتراضات، ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ قرآن کے ذریعے ہم ایسے لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں کہ آپ ڈریں مت، یہ فانی دنیا ہے،
آج ہیں تو کل نہیں، کل ہیں تو پرسوں نہیں، آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جو ہمیشہ والی زندگی ہے نا وہ بڑی آپ کی پرسکون ہوگی، بڑے مزوں والی ہوگی، بڑے لذتوں والی ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کے نازل ہونے کا ایک مقصد بالکل شروع میں ہے، ھدی للمتقین، یہ رہنمائی کرنے والی ہیں، ہدایت ہیں، یہ روشنی ہے، یہ مضبوطی ہیں متقی کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے نازل ہونے کا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو اس لیے نازل فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اگر کچھ تنازع ہو جائے، کسی بات پر اختلاف ہو جائے، تو اس تنازع اور اختلاف کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں۔ تو یہ چند ایک، ورنہ اور بھی بے شمار ہیں، لیکن میں نے صرف چند ایک بتا دی۔ تو یاد رکھیں، قرآن کی تعریف، قرآن کا اپنا مسئلہ اور قرآن کے نازل ہونے کی حکمتیں، ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آتے ہیں ذرا قرآن کریم کی طرف۔ دیکھیں جی، ہمارے سامنے یہ قرآن مجید پڑا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ بقرہ، تیسرے نمبر پر سورۃ آل عمران، چوتھے نمبر پر سورۃ نساء، پانچویں نمبر پر سورۃ مائدہ۔ اسی ترتیب کے ساتھ جو ہمارے سامنے ہے لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ، اور اسی ترتیب کو ترتیب مصحفی کہا جاتا ہے۔ لیکن اب اللہ کریم نے جو قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع کیا تو اس انداز میں نہیں کہا، کیونکہ قرآن کریم کو نازل کرنے کا ایک مقصد علاج مخلوق بھی تھا۔ اب لازمی بات ہے، علاج مخلوق کے لیے جن جن صورتوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ صورتیں پہلے نازل کر دی، جن جن آیتوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ آیتیں پہلے نازل کر دی، جن جن رکوع کی ضرورت تھی اللہ نے وہ رکوع پہلے نازل کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ فلاں آیات فلاں صورت کی ہیں، اور فلاں آیات فلاں صورت کے بعد، اور فلاں آیات فلاں صورت سے پہلے، یا فلاں آیات فلاں آیات سے پہلے یا بعد کی ہیں۔ یہ سب اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی۔ اب جب اللہ نے اس انداز میں نازل نہیں فرمایا جس انداز میں ہمارے سامنے ہیں، بلکہ ان صورتوں کو نازل فرمایا جن کی ضرورت تھی سب سے پہلے، ان آیتوں کو نازل فرمایا جن کی ضرورت سب سے پہلے تھی، ان رکوع کو نازل فرمایا جن کی ضرورت سب سے پہلے تھی۔ اب یہ جو ہے نا، یہ نازل ہونے کا سلسلہ، اس کو کہا جاتا ہے ترتیبی نزولی۔ اس کی مثال یوں سمجھو نا، جیسے کہ ایک بندہ ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، اب لازمی بات ہے اس کی جو تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے سر سے شروع ہوتا ہے کہ جی سر میں یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں فلاں ہیں، پھر آرام آرام سے کانوں کی طرف، پھر آنکھ کی طرف، پھر ناک کی طرف، پھر منہ کی طرف، پھر گلے کی طرف، پھر سینے کی طرف، پھر آرام آرام سے پیٹ وغیرہ الی آخر۔ اب جب وہ بندہ اچھی طرح ڈاکٹر بن جائے اور اپنے محلے میں آ جائے، اپنے گاؤں علاقے میں آ جائے، وہاں اپنے لیے پرائیویٹ کلینک کھول دیں، اب اس کے پاس کوئی مریض آ جائے اور پیٹ پکڑا ہوا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب مر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب جی کیا ہوا کہ جی پیٹ میں درد ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب تو یہی نہیں کہے گا روکے جی پہلے میں آپ کا سر کا علاج کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کے کانوں کا علاج ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی آنکھوں کا علاج ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی نوز کا یعنی ناک کا علاج ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کے منہ کا علاج ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کے گلے کا علاج ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کے سینے کا علاج ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کے پیٹ کا علاج ہوگا۔ اگر اس طرح کرے گا تو بیچارہ مریض درد کے مارے مر ہی جائے گا۔
اب اس کے پاس پیٹ کے درد کا مریض آیا تو اسی وقت وہ پیٹ کے درد کی جو ادویات وغیرہ ہوتی ہیں، میڈیسن وغیرہ، اس کو فوراً دے دیتا ہے، اسی کے مطابق وہ انجیکشن بھی لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کا نزول کا سلسلہ تھا، جن جن آیتوں کی ضرورت تھی اللہ نے نازل فرما دی، جن جن رکوع کی ضرورت تھی اللہ نے نازل فرما دی، اور جن جن صورتوں کی ضرورت تھی اللہ نے نازل فرما دی۔ پھر اللہ نے وحی کے ذریعے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ آیات فلاں صورت کی ہیں، اور فلاں صورت میں یہ آیات فلاں آیات کے بعد یا اس سے پہلے کی ہیں۔ تو اسی ترتیب سے اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، اور صحابہ نے اسی ترتیب سے اسی آیات کو اسی صورت میں، اسی آیات کے بعد اور اسی آیات سے پہلے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تحریر فرمایا۔ تو اسے کہا جاتا ہے ترتیبی نزولی۔ اب سورت فاتحہ جو کہ ہمارے سامنے ہے، ترتیبی مصحفی کے لحاظ سے جو کہ ہمارے سامنے ہے، اور اسی ترتیب میں لوح محفوظ میں بھی قرآن کریم موجود ہے، تو یہ پہلے نمبر کی سورت ہے، اس سے پہلے اور کوئی سورت نہیں۔ اور ترتیبی نزولی کے لحاظ سے سورت فاتحہ جو ہے یہ 5ویں نمبر کی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر، اور ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر۔ اب ہم جو بھی سورت شروع کریں گے تو ہم ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ یہ سورت ترتیبی مصحفی کے لحاظ سے اتنے نمبر کی ہے، اور ترتیبی نزولی کے لحاظ سے اس کا نمبر یہ ہے۔ جیسے کہ سورت فاتحہ اب ترتیبی مصحفی کے لحاظ سے یہ پہلے نمبر کی سورت ہے، اس سے پہلے اور کوئی سورت نہیں، اور ترتیبی نزولی کے لحاظ سے یہ 5ویں نمبر کی سورت ہے، اور یہ سورت نازل ہوئی ہے سورت مدثر کے بعد، سورت مدثر کے بعد۔ اب دیکھیں جی، اب دوسری بات یہ سمجھی کہ سورت فاتحہ، اب اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہوگا مکیہ، اسی طرح کئی صورتوں میں ہوگا مدنیہ۔ اب اس مکیہ اور مدنیہ کا کیا مقصد ہے؟ بعض یار دوست بھائی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مکی وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی ہو، اور مدنی وہ صورتیں ہیں کہ جو مدینے میں نازل ہو چکی ہو، حالانکہ یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں، مکی ہر ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہو، چاہے وہ جہاں پہ بھی نازل ہوئی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، اسے ہم مکی صورت کہیں گے، اور انہی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، چاہے وہ جہاں پہ بھی نازل ہوئی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، انہیں ہم مدنی صورتیں کہیں گے، مدنی صورتیں کہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اب ذرا دیکھیں سورت فاتحہ مکیہ، تو معلوم ہوا کہ یہ سورت فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور یقیناً ابھی آپ کے سامنے میں نے کہا مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، ہجرت کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں سورت بقرہ، یہاں پر لکھا ہوا سورت بقرہ مدنیہ، مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ تو یاد رکھیں، یہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھا ہے
اب آج کا جو درس ہے نا صرف ان باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قرآن کی تعریف، نمبر 2 قرآن کا اپنا مسئلہ جسے علماء کرام موضوع بھی کہتے ہیں، موضوع یا مرکزی مضمون بھی کہتے ہیں، نمبر 3 حکمت نزول قرآن کریم، اللہ نے قرآن کریم کو کس مقصد کے لیے نازل فرمایا، ان میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اور چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے ترتیبی مصحفی کسے کہا جاتا ہے اور ترتیبی نزولی کسے کہا جاتا ہے، اور 5واں نمبر جو ہے مکی اور مدنی صورتوں میں فرق، مکی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے اور مدنی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ دوستوں کو یاد رکھنا ہے، اور زندگی رہی باقی جو درس ہیں انشاءاللہ کل کے دن ہم مزید سورۃ فاتحہ کو آگے لے کر چلیں گے کہ سورۃ فاتحہ یہ ترتیب کے لحاظ سے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلے نمبر کی صورت ہیں، نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر کی صورت ہیں، سورۃ مدثر کے بعد نازل ہوئی۔ اب اس کے بعد سورۃ فاتحہ اس کا مقصدی جو مرکزی مضمون ہے نا وہ کیا ہے، یہ سورت کی جو آیتیں ہیں اس مرکزی مضمون کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔